اب یہ بتائیے بیرسٹر گور خان صاحب کہ جوڈیشل کمیشن کے ارکان تبدیل کر دیے گئے جی، اور ان میں سے ایک جو ہیں عمر ایوب صاحب وہ آج گرفتار ہو گئے، ان کی جگہ پہ آپ آ گئے، اور شبلی فراز صاحب کی جگہ پہ علی ظفر صاحب آ گئے. آپ نے کوئی اچھا میسج تو نہیں دیا اپنے ورکرز کو؟ نہیں، بات دراصل یہ نہیں ہے، وہ ہم کبھی نہیں کرتے کہ پہلے بھی خان صاحب ہی نے فیصلہ کر دیا اور تو یہ دونوں موجود تھے اور اپنی مرضی کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے کیسز ہے اور اس میں جانا، جس طرح عمر ایوب صاحب تھے ان کا زیادہ تر ٹائم اس پہ اسپینڈ ہو رہا تھا. تو یہ میسج خان صاحب کے پاس شاید انہوں نے خود بھیجا ہوگا یا کسی نے بھیجا ہوگا، تو خان صاحب نے ادروائز کر لیا، ورنہ اس میں نو بگ ڈیل. اور اس لیے ہمارا اس میں نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا کہ جی چونکہ امپورٹنٹ میٹر ہے وہاں پیش ہونا وغیرہ، تو خان صاحب نے یہ کنسیڈر کیا کہ شاید یہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی شاید فیل کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ لیڈر ہو، بہتر یہی ہے کہ اس کی جگہ وکیل ہو. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو آپ کی پارٹی نے، آپ نے بہت سے ایم این ایز اور سینیٹر جو ہیں ان کو نوٹس دیے کہ ہمیں آپ پہ شک ہے کہ آپ حکومت سے ملے ہوئے تھے، حالانکہ ان لوگوں نے حکومت کو ووٹ نہیں دیا. جنہوں نے ووٹ دیا ان کو تو آپ نے دیا ہی دیا، ان کو تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی. کچھ ایسے ایم این ایز بھی تھے جن پہ صرف شک تھا اور ان کو آپ نے نوٹس دیا، اور سینیٹرز کو بھی نوٹس دیا. اب یہ 26 کو جو ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ سوری ٹو سے مشکوک ہو چکے ہیں، ان کو نوٹس کون دے گا؟ نہیں دیکھیں، وہ تو خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس 26 میں تو کوئی لوگ مشکوک نہیں ہے ہمارے حساب سے. اگر کوئی ایسا مشکوک ہوا اور کسی نے کوئی ہے تو وہ تنظیم کرے گا. ہم انٹرنل اپنی پارٹی کے حساب سے اس کو ضرور دیکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ضرور دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ جو کراچی پشاور میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں بشرا بی بی صاحبہ نے آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کا ایک میسج دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ایم این اے ایم پی اے اور وہ 5,000 یا 10,000 بندے نہ لے کے آیا اور وہ گرفتار ہو گیا تو ہم اس کو مشکوک سمجھیں گے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے، تو جو گرفتار ہو گئے ان پہ شک کر رہے ہیں لوگ کہ یہ جان بوجھ کے. نہیں، بی بی نے اپنے میسج میں یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے اور ان پہ شک کریں گے. ان کی ہدایات یہ تھی کہ آپ کو، خان صاحب کے میسج میں یہ تھا کہ کوشش کرے کہ گرفتاری سے بچیں اور آپ کے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں تو گرفتاری سے بچیں، کیونکہ ہم تو فوراً آ رہے ہیں اپنے اس کے لیے، جو مطالبات ہے اس کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ایک روٹین ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں آپ آ رہے ہیں کہ آپ پیسفلی آ جائیں اور وہاں کریں. تو یہ بات ہوئی تھی. جہاں تک 26 امینڈمنٹ میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف بھی ہم نے شوکاز دیا، جو ہمارے مشکوک اس طرح تھے کہ جہاں سے اپنا کیمپ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے اور کنٹیکٹ میں نہیں رہے، ان کو بھی ہم نے شوکاز دیا ہوا ہے، اور اس پہ پراپر کارروائی اپنے مناسب وقت پہ ہوگی. ذرا یہ بتا دیں کہ اب بشرا بی بی کی تحریک انصاف میں ایک سیاسی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ورکرز اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور آخر میں ڈی چوک تک پہنچ گئے، اس کا زیادہ کریڈٹ بشرا بی بی کو جاتا ہے. نہیں دیکھو، بشرا بی بی خود کہہ چکی ہیں کہ جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے تو وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں اور میرا سیاست میں حصہ لینا کوئی ارادہ نہیں ہے. شارٹ آف اٹ تو جو بھی ان کے فیوچر کا پلان ہوگا وہ بی بی خود طے کرے گی اور خان صاحب ہی ان کا فیصلہ کریں گے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کم کہیں کہ جی بی بی کوئی ڈیسیجن لے لے. بی بی ڈیسیجن لینے میں آزاد ہوگی اور وہ خان صاحب کرے گی اور بی بی کرے گی، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ میرا سیاست میں کوئی حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں. اچھا، تو لیکن جو انہوں نے اتنی بڑی ریلی کو لیڈ کیا چیف منسٹر کے ساتھ، وہ سیاست نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں، لیڈ تو بہرحال علی امین صاحب ہی کر رہے تھے، علی امین صاحب ہی کے نگرانی میں تھے، لیکن بی بی ایک آئیکن ہے. اگر خان صاحب کی مسز ہونے کے ناطے جب بی بی آئے گی تو obviously لیڈر لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جگہ تو اگر بی بی بیٹی ہے تو لوگ خان صاحب ہی اس کو کنسیڈر کرتے، تو ویلکم تو کرنا تھا اور ہم سب کا فرض تھا اس کو سیکیورٹی دینا، اس کے ساتھ جانا اور آگے بڑھنا. تو یہ تو تھا. تو جو علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو پھر ڈی چوک سے واپس ہوئے، واپس ہونے سے پہلے کوئی انہوں نے آپ سے کنسلٹ کیا؟ نہیں، میری تو علی امین صاحب کے ساتھ تقریباً واپس جانے سے کچھ پہلے، کوئی 10-15 منٹ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور آنے آپ آلموسٹ آدھے گھنٹے کے بعد پہ ہم بات چیت کرتے تھے. ان کا میسج کوئی آتا رہا ہے. وہ اس کے بعد ادھر سینٹورس کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ سٹک ہو گئے تھے کافی دیر کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے کافی لوگوں کو فون کیے تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے.
سر مختلف فون میرے پاس آتے رہے، کوئی مطلب ہم نے کنٹیکٹ میں تھے کہ وہ سیفلی وہاں پہنچ جائے. تو آپ نے ان کو کیا ایڈوائز کیا کہ آپ واپس آ جائیں؟ نہیں، وہ ہماری کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ وہ راستے پر یہ جا رہے تھے. وہ جب ادھر تھے تو میرا ان کے ساتھ ان ٹچ ضرور تھا کہ کس وقت آئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ ہے، تاکہ لوکیشن دیکھیں. اچھا، اب آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جس طرح الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو ختم کر کے ایم کیو ایم پاکستان بنائی گئی، اسی طرح اب ایک ایم کیو ایم پاکستان کی طرز پہ تحریک انصاف پاکستان بنائی جائے گی مائنس عمران خان. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب ہے اور خان صاحب ہی رہے گی. یہ باقی کار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ایک لوگوں کی ایک نظریہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک بندے 1% تھا. یہاں سب کچھ خان صاحب کے ساتھ اٹیچ. اگر کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہوتا تو شاید بن جاتا، لیکن یہاں کوئی نہیں ہو سکتا ادر دین خان صاحب. عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پاس کیا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے. اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور پولیٹیکل حکومت کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگانے کے لیے. میر صاحب، یہ ہمارا نقصان اسی لیے ہوا، ہم پولیٹیکل سپیس نہیں دیتے. ہم پولیٹیکل سپیس لے رہے ہیں. میں تو اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو، جب خاص کر ایسی پولیٹیکل پارٹی جو دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو پاکستان سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، جس کے لیڈر کی آواز پہ اتنی دنیا آتی ہے، آپ ان کو اگر پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے. ہم بھی انسان ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی اور ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہ دیں. جس طریقے آج کل نہیں ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ ایک پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو یہ سپیس غیر سیاسی قوتیں لے جائے گی. یہ سپیس وہ انتہا پسند لیں گے. غیر سیاسی قوتوں کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. کچھ الفاظ جو ماضی میں بہت سے لیڈر جو اب اس حکومت میں شامل ہیں وہ بہت کھل کر کچھ اداروں کے نام لیتے تھے، اب وہ ان کے نام نہیں لیتے اور آپ بھی نام نہیں لیتے. اچھی بات ہے، آپ احتیاط کرتے ہیں. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں آپ صرف یہ آنسر کر دوں پہلے. کر دیں. اچھا دیکھیں میر صاحب، میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، ہر ادارے کا میرے ذیل میں ہر ادارے کا قدر ہے، اور میرے ہر ادارے سے بشمول جس کی طرف آپ کر رہے ہیں میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے. پر میں کہہ رہا ہوں ہر ادارہ اپنا آئینی فرض نبھاتی ہوئے ان کی حدود میں رہے. ٹھیک ہے.